بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to start our English book based on single national curriculum grade 5. Our today's topic is patience. Patience کہتے ہیں صبر کو، برداشت کو. Azlan, Aisha, Meerab and Ali were group member. کہ ازلان، عائشہ، علی اور میرب یہ کیا تھے؟ یہ گروپ ممبر تھے یا ان 4 بچوں کا ایک گروپ تھا. they were asked، ان کو کہا گیا to make کہ وہ بنائیں a project، ایک پروجیکٹ on the personality، شخصیت پر، traits، خصوصیات آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کے 4 بچے تھے، ازلان، عائشہ، میرب اور علی. ان کا ایک گروپ تھا اور اس گروپ کو کہا گیا کہ وہ ایک پروجیکٹ بنائے، اور پروجیکٹ کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے اس کی خصوصیات کے بارے میں پروجیکٹ بنانا تھا. ایچ واز گیون اے پرٹیکولر پرسنالٹی ٹریٹ ٹو رائٹ اباؤٹ. ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت تھی اس کا ایک خاص جو خصوصیت ہے اس پر پروجیکٹ بنانا تھا، یا وہ الگ الگ ان کو خصوصیات دی گئی. ازلان واز ٹو رائٹ آن پیشنس. ازلان نے جو لکھنا تھا ان کی زندگی پر وہ صبر پر لکھنا تھا. ایوری ون ایکسیپٹ ازلان، ہر ایک نے سوائے ازلان کے completed their work on time، اپنا کام وقت پر مکمل کر لیا. The group members asked him for his part of the project as time was running out. کہ جو گروپ ممبرز تھے یا گروپ کے جو لوگ تھے دوسرے، وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنا جو پروجیکٹ ہے اس کو مکمل کرے، اپنا جو حصہ اس کا ہے اس کو پورا کرے تاکہ وہ اس کو دیکھ سکیں، کیونکہ ٹائم جو ہے وہ گزرتا جا رہا تھا. انسٹیڈ آف ایکسپلیننگ ہز ڈیلے، بجائے اس کے کہ وہ وضاحت کرتا اپنا جو کام اس نے ڈیلے کر دیا تھا یا لیٹ کر دیا تھا ان رائٹنگ، لکھنے کا. ازلان مس بیہیوڈ ود دا ادر گروپ ممبرز، ازلان بدسلوکی کر رہا تھا، دوسرے جو ممبرز تھے ان سے وہ بدسلوکی سے پیش آتا. ہی واز ٹرائنگ ٹو ہائڈ ہز لیزینس، وہ اپنے لیزینس کو یا اپنی سستی کو چھپانے کی کوشش کر رہا تھا. ایون دو دیئر پروجیکٹ واز نو گوئنگ ٹو بی لیٹ، یہاں تک کہ ان کا جو پروجیکٹ تھا یا ان کا جو کام تھا وہ اب لیٹ ہو رہا تھا. عائشہ واز پیشنٹ ود ازلانز بیہیویئر، عائشہ نے ازلان کا جو رویہ تھا اس پر صبر کیا. اینڈ شیئرڈ اے بک ود ہم، اور اس سے ایک کتاب شیئر کی. ٹو ہیلپ ہم، اس کی مدد کرنے کے لیے. فنش ہز پارٹ، اس کا حصہ. لیٹس ٹاک میں دیکھیں کہ وٹ ویلیوز ڈو وی نیڈ ٹو کنسیڈر وائل ورکنگ آن اے گروپ ان اے گروپ، کہ اگر ہم کسی گروپ میں کام کر رہے ہیں تو کون کون سی ایسی ویلیوز ہیں، اقدار ہیں جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے یا ہم میں ہونی چاہیے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو پیشنس وین ورکنگ ود فرینڈس، کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. وٹ وڈ یو ڈو اف یو ور ان ازلان's پلیس، آپ کیا کرتے اگر آپ ازلان کی جگہ پر ہوتے تو. پری ریڈنگ میں دیکھیں وائی آر مورل ویلیوز امپورٹنٹ ٹو اس، کہ جو اخلاقی اقدار ہیں یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں. ہیو یو ایور فیسڈ اینی سچویشن ان وچ یو شوڈ پیشنٹ، کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا آپ کو ہوا جس میں آپ نے صبر سے کام لیا. اب یہ آپ کی تھنکنگ ہے کہ آپ پہلے سوچیں کہ کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں آپ نے پیشنٹ دکھایا. ایوری ون ان دا ورلڈ نیڈ سم انسپریشن، کہ دنیا میں ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے کسی ایسی چیز کی یا کسی ایسی شخصیت کی جو اس کو متاثر کرے. وی گیٹ انسپائرڈ، ہم متاثر ہوتے ہیں. اینڈ میک سم ون آور رول ماڈل،
اور ہم بنا لیتے ہیں کسی ایک کو اپنا رول ماڈل اور آئیڈیل ٹو بی فالوڈ، یا اپنا مثالی جس کو ہم فالو کرتے ہیں یا اس کو ہم دیکھ کے اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان دا سیم وے، بالکل اسی طرح، آئی ہیو مائی اون رول ماڈل ٹو، میرا بھی اپنا ایک رول ماڈل ہے، who is none other than حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی اور نہیں ہے بلکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the only personality who is complete in all aspect، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہی صرف ایسی شخصیت ہے جو کہ مکمل ہے ہر ایک پہلو سے، ہر ایک اعتبار سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز کالڈ صادق اینڈ الامین فار ہز اونیسٹ نیچر، کہ اپنی دیانتدار نیت کی وجہ سے، طبیعت کی وجہ سے ان کو صادق اور الامین کہا جاتا تھا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always spoke the truth without considering the consequences، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے بغیر غور کیے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ When he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم started preaching that there is no God but Allah، every other person turned against him، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کی تبلیغ اس بات کی کہ اللہ صرف ایک ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، مطلب یہ کہ صرف آپ نے توحید کی جب تبلیغ شروع کی تو ہر کوئی جو تھا وہ آپ کے مخالف ہو گیا یا آپ کے خلاف ہو گیا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did not get scared of his enemies، کہ آپ خوف زدہ نہ ہوئے اپنے دشمنوں سے، and always spoke that اللہ سبحانہ وتعالیٰ wanted him to speak، اور ہمیشہ وہ بولے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے چاہتا تھا کہ آپ بولیں۔ So اللہ سبحانہ وتعالیٰ helped him، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی، اینڈ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سیٹ این ایگزامپل آف پیشنس، اور آپ نے کیا کیا کہ صبر کی مثال قائم کی۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always prayed to Allah to guide people towards the right path and forgive them، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے کہ لوگوں کو ہدایت دے اور ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور ان کو معاف فرما دے۔ ونس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم decided to travel to the city of Taif to spread the divine message of Islam، کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا سفر کا، جو شہر تھا طائف کا، اس کا ٹو سپریڈ پھیلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی پیغام تھا اسلام کا، اس کو۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم was accompanied by حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ کے ساتھ حضرت زید آپ کے ساتھی تھے اس سفر میں۔ رسول اللہ stayed in Taif for 10 days، آپ طائف میں 10 دن تک رہے۔ ڈیورنگ دس پیریڈ، اس وقت میں یا اس دوران، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انوائٹیڈ ٹرائبل چیفس ٹو امپریس اسلام، کہ جو قبائل کے سرداروں کو یا جو قبیلوں کے سردار تھے ان کو آپ نے دعوت دی کہ وہ اسلام قبول کریں، بٹ دے ریجیکٹڈ ہز میسیج، لیکن انہوں نے آپ کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اینڈ موکڈ ہم، اور آپ کے خلاف ہو گئے، آپ کا مذاق اڑایا۔ ون ڈے اے موب پیلٹڈ ہم ود پیبلز، ایک بار کیا ہوا کہ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا اور ایک گروہ نے آپ پر کنکریاں پھینکی۔ دین اینڈ اینجل اپیئرڈ بیفور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تب ایک فرشتہ ظاہر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اینڈ سوٹ ہز پرمیشن ٹو ڈسٹرائے دا سٹی آف طائف، اور آپ سے پرمیشن چاہی، اجازت چاہی کہ وہ تباہ کر دے طائف کے شہر کو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who comes as a blessing for the whole universe، جو کہ آئے تمام کائنات کے لیے رحمت بن کر، prayed to اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، and said اور کہا، او اللہ سبحانہ و تعالیٰ، او اللہ guide the people of Taif to the right path، طائف کے لوگوں کو رہنمائی فرما، ان کو ہدایت دے سیدھے راستے کی، دو دے ہیو ناٹ ایکسیپٹیڈ اسلام، بے شک انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا، آئی ہوپ مجھے امید ہے، دیٹ their children will definitely accept the divine faith، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ یقینی طور پر یا لازمی طور پر قبول کر لیں گے اس پیغام کو یا توحید کو۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم always spread the message of love and peace، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ پھیلایا پیغام پیار کا اور امن کا۔ no matter how hard the challenges were، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ جتنے بھی چیلنجز یا جتنی بھی مشکلات ہوتی، ہی neither lost his patience، انہوں نے نہ تو اپنا صبر جو ہے وہ کھویا یا کم کیا، not scolded his enemies، اور نہ ہی اپنے دشمنوں سے وہ ڈرے۔ The teachings and the life of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم are examples of patience for entire mankind to follow، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور آپ کی جو زندگی ہے وہ مثالیں ہیں صبر کی تمام انسانیت کے لیے کہ وہ اس کی پیروی کرے۔